اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے سننے والے خواتین و حضرات، اپنی بات کا آغاز ان آیات سے کرنا چاہوں گی۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ اجر کبیر۔ بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بنا دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ مال و دولت سے محبت انسان کے اندر رچی بسی ہوئی ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں اس قدر مبتلا ہے کہ خود قرآن کو کہنا پڑا، بے شک انسان مال و دولت کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ مال و دولت کے انبار اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، چنانچہ وہ گن گن کر مال و دولت جمع کرتا ہے کہ مرتے دم تک مال و دولت کے معاملے میں دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس دوڑ میں وہ اپنے بھائیوں کے حقوق کے ائتلاف کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ قدرت نے اسے توانائیوں کے وہ بیش بہا خزانے کسی اور مقصد کے لیے عطا کیے ہیں، وہ انہیں ہوش و حوث زر میں صرف کر دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ جو کچھ میں کماتا ہوں وہ میرے دست و بازو پر منحصر ہے، اس لیے میں جس طرح چاہوں اسے خرچ کروں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں۔ اور یہی وہ طرز فکر ہے جو آدمی کے اندر سرکشی اور بغاوت تو غم ریزی کرتی ہے۔ جب یہ سرکشی تناور درخت بن جاتی ہے تو اس کا اللہ سے ذہنی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی کا شمار ذریت قارون میں ہونے لگتا ہے۔ اہل ایمان کے دلوں میں دولت کی اہمیت کم کرنے اور انہیں عطیہ خداوندی کا احساس دلانے کے لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ کی مخلوق کے لیے مال و دولت کو کھلا رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ طرح طرح سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاک اور حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق یہاں تک کہہ دیا گیا کہ تم نیکی اور اچھائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو جو تمہیں عزیز ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی حد کو وسیع کرتے ہوئے کہا گیا کہ اے نبی، وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کہہ دو کہ اپنی ضرورت سے زیادہ۔ ان احکام خداوندی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کیجیے۔ یہ کام سب سے پہلے اپنے مستحق رشتہ داروں سے شروع کیجیے اور پھر اس میں دوسرے ضرورت مندوں کو بھی شامل کر لیجیے۔ یاد رکھیے، جو کچھ آپ اللہ کے لیے خرچ کریں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی ہو، اسے کوئی غرض، بدلہ یا شہرت کا حصول پیش نظر نہ ہو۔ ضرورت مندوں کی امداد پوشیدہ طریقے سے کریں تاکہ آپ کے اندر بڑائی یا نیکی کا غرور پیدا نہ ہو اور نہ ان کا عزت نفس مجروح ہو۔ کسی کو کچھ دے کر احسان نہ جتلائیں اور نہ نمود اور نمائش کا اظہار کریں۔ ارشاد خداوندی ہے، مومنوں، اپنے صدقات احسان جتا کر اور غریبوں کا دل دکھا کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو اسے جھڑکیے نہیں۔ اگر اسے کچھ دینے کی حیثیت نہیں رکھتے تو مناسب الفاظ اور نرم لہجے میں معذرت کر لیجیے۔ قرآن پاک کا حکم بھی ہے، مانگنے والوں کو نہ جھڑکو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں سب سے ممتاز تھے۔ صحابہ کا کہنا ہے کہ ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی اور فیاض کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ آپ کا طرز عمل اور اعلیٰ عملی نمونہ تھا، جس نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس میں لوگ اپنی کمائی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ کوئی ضرورت مند آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ اگر آپ کے پاس اسے کچھ دینے کو نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے لے کر اسے عطا کرتے۔ زمانہ نبوت سے پہلے بھی یتیموں،
بیواؤں اور مساکین کی امداد آپ کا شیوا تھی۔ چنانچہ جب پہلی بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور بشری تقاضے کی وجہ سے آپ پریشان ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان الفاظ میں تسلی دی: آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ آپ یتیموں کے بیواؤں کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی صاحب ثروت خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تو آپ نے اپنی دولت راہ خدا میں خرچ کر دی۔ یہ فیضان نبوت کا اثر تھا کہ نبی کا گھرانہ بھی انہی روایت کا علمدار بنا جو نبی نے کسی نوع انسانی کے لیے چھوڑی تھی۔ ان لوگوں کے متعلق ارشاد خداوندی ہوا کہ ان کا یہ حال ہے کہ خود تنگی کی حالت میں رہتے ہیں اور دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کو راہ خدا میں کھلا رہنے کی تلقین اس طریقے سے کی ہے۔ ایک بار فرمایا: آدم کے بیٹے کا یہ حال ہے کہ کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا، کھا لیا تو اس کو فنا کر چکا اور پہن لیا تو اس کو پرانا کر چکا۔ ایک بار زبان نبوت یوں گویا ہوئی: اے آدم کے بیٹے، تیرا دینا تیرے لیے بہتر ہے اور تیرا رکھ چھوڑنا تیرے لیے برا ہے۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی کمائی کو مخلوق خدا کی بھلائی کے بہترین مصرف میں صرف کریں تاکہ اس سے ہماری اپنی ذات کی نشو و نما اور معاشرے سے معاشی ناہمواری کا خاتمہ ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے پاس سواری کے لیے زیادہ اونٹ ہوں وہ اسے دے دے، جس کے پاس سواری نہیں اس کی سواری کے لیے اونٹ دے دے، جس کے پاس زیادہ راہ ہو وہ اسے دے دے، جس کے پاس زیادہ راہ نہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مختلف اموال کا ذکر فرماتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے محسوس کر لیا کہ ضرورت سے زیادہ مال رکھنے کا ہم میں سے کسی کو حق نہیں ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ 5 باتوں پر عمل کر لینا بہت ہی پسندیدہ عمل کہلائے گا۔ خدا کی منع کی ہی چیزوں سے رک جاؤ ورنہ اس کے ملک سے باہر چلے جاؤ۔ خدا نے جو دیا ہے اسی پر شکر ادا کرو ورنہ ایسا مالک تلاش کر لو جو اس سے زیادہ دے سکے۔ گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں خدا نہ دیکھ سکے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر گناہ کرنا ہی چھوڑ دو۔ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو ورنہ اس کی دی ہوئی روزی مت کھاؤ۔ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو، ہمدردی سے پیش آؤ ورنہ اپنی زبان بند کر لو اور کسی سے تعلق نہ رکھو۔